الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انسان جو قرآن و سنت کے علم سے خالی ہے، دنیا جہان کے تمام فنون وہ حاصل کر لے، اس کی قلبی اضطراب، قلق، فرسٹریشن کبھی ختم نہیں ہوتا. کبھی صحیح، بالکل صحیح. اس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے افتن فی الحدیث، کسی بھی بات کو خوش اسلوبی سے پیش کرنا. اس معنی کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو جائے اور کسی فن کو بھی اس نظریے سے وہ حاصل کرتا ہے کہ میں دینی علوم کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کر سکوں، اچھے سے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھا سکوں، یا جو پریچنگ کی ذمہ داری ہے، تبلیغ کی ذمہ داری ہے، میں احسن انداز سے اس کو پورا کر سکوں، تو وہ فن اس علم کو پھیلانے میں مددگار بھی بن سکتا ہے. اس اعتبار سے یعنی فن علم کا مددگار ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہے. نیت خالص ہو، بالکل ٹھیک. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زبان بولتے تھے، جب یہودیوں کا ایک وفد آیا جو عبرانی زبان میں گفتگو کرتا تھا، ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیٹ کرتا تھا عربی میں ان کی بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کو عبرانی میں ان کے سامنے پیش کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم کتاب الیہود، تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا، سیکھو ان کی کتاب، صحیح. مجھے اپنی کتاب پہ امن نہیں ہے. نہ جانے میری بات کو صحیح لوگوں تک یہ پہنچاتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں. سلسلہ صحیحہ کی اس روایت کی روشنی میں تین باتیں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. حدیث کی روشنی میں جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہمیں تین بہت بڑے اصول سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلا اصول، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. جب کسی چیز سے واجب مکمل ہو رہا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے فقہا نے وضو کو بھی واجب کیا. واجب ہو گیا، بالکل ٹھیک. اسلام کا نکھرا پیغام، خالص پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ایک ذمہ داری. اگر تو کوئی انسان اس پوائنٹ آف ویو سے علم کے ساتھ فن کو بھی حاصل کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے صرف وہ فن کو حاصل نہ کرے، ہر فن میں پی ایچ ڈی کرے. بالکل صحیح. پہلی بات. دوسرا اصول یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم دیا تھا کہ تعلم کتاب الیہود، تم یہودیوں کی کتاب یہ سیکھو. لفظ کیا ہے؟ انی لا آمنہم علی کتابنا. جب صحیح معرفت پہ دویز پردے آنے شروع ہو جائیں، جہالت کے یا غلط فہمی کے یا ڈس انفارمیشن کے، تو پھر ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ان فنون کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ آپ سیکھو؟ یہ میرا تیسرا پہلو ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جن کی 10 سالہ رفاقت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی کے ریگولیشنز کو یاد کر لیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر شخص کو حقیقی علم چھوڑ کر فنون کی رو میں بہ جانا یہ ڈسیزن کو صائب نہیں ہے. جس کی دینی بنیاد ہے، بیسز اس کے پاس ہے، فنڈامنٹل آف اسلام کو وہ جانتا ہے، اور وہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ بھی ہے، اور پھر اسلام کی روشنی میں ان فنون کو چلانا جانتا ہے، اس کو واقعتاً ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے تو آج جن کو فنون کا نام دیا گیا ہے، ان کو فنون کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک خلیج پیدا کر دیا صحیح علم کے دوران. وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں تو مسلمانوں نے آخر کون سا کام نہیں کیا جس کے لیے آج امت پریشان ہو کے اصل علم کو چھوڑ چکی ہے؟
اگر صرف ٹیکنالوجی کی بات کی جائے جو کہ پوری امت کو اس وقت اپنی غلام بنانے کے چکر میں ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھیے تو ایک آیت کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہا تو ہم نے اتارا، اس میں پروفٹ بھی ہے، پاور بھی ہے۔ کیا یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، آپ اتنی بات کا اضافہ کر سکتے ہیں طوعاً و کرہن، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی کہ مسلمان سست ہو گئے ہیں۔ بالکل ہے، مسلمان کو اپنا مقام پہچاننا ہے، صحیح، اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسلام کا دیا ہوا علم، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا علم وہ بالکل عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں یہ میٹلز جو رکھی ہیں یہ اس لیے تو نہیں رکھی کہ خبردار کسی نے ہاتھ لگایا اور قیامت کو ہباء منصورا اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں دھول بنا کے اڑا دیں گے، نہیں، اس کے بارے میں بھی مسلمانوں نے کوشش کی۔ ٹھیک، آخر یہ دھاتیں جو ہیں، یہ کچی دھاتوں کو، را میٹل جو ہیں، ان کو کسی کام پہ لگانے کے لیے، کپڑے کو رنگنے کے لیے، یہ سارے اصول و قوانین کس نے بنائے تھے؟ جابر بن حیان۔ اور کون تھا جابر بن حیان؟ جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ یہ نائٹرک ایسڈ ہے اور یہ سلفیورک ایسڈ ہے، یہ ساری کی ساری کس نے ایجاد کی تھی؟ ایک مسلمان نے کی تھی۔ هبت رياح الهنا تمشي وتشد الربيع، يا سلام يا سلام